الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کو اپنے اندر داخل کرنا ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو اپنے اندر داخل کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی اسلام چھل کے ہمارے اعضاء و جوارح سے اسلام ظاہر ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے ایسے احکامات جو ہمارے اپنے مزاج کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کرتے ہیں کہ بھئی یہ حکم ہے، یہ ہمارے اپنے مزاج کے حساب کا دکھ رہا ہے، اس پہ ہم عمل کر لیں گے۔ لیکن اسلام کا کوئی ایسا حکم جو ہمارے اپنے مزاج کے خلاف ہو اس پر ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پورے مسلمان بننے پر ہمارے لیے کامیابی قدم چومے گی۔ کامیاب جو ہم سمجھے جائیں گے، کامیابی جو رکھی گئی ہے وہ پورے اسلام پر چلنے میں رکھی گئی ہے۔ اسلام کے کچھ احکامات پر تو ہم نے عمل کر لیا اور کچھ احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو ہمارے اپنے مزاج کے مطابق دکھائی دیے اس کو تو ہم نے لے لیا اور اس کو تو ہم نے اپنا لیا، اور جس پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہو، مشقت ہو رہی ہو اور تکلیف ہو رہی ہو تو پھر ایسے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر ہم کامل مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ کامل ایمان والا بندہ بنے گا اس وقت جب کہ اپنی خواہشات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے۔ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو ہم ایسے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں جن احکامات پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور وہ احکامات ہمارے اپنے مزاج کے مطابق ہو تو اس پر آسانی سے ہم عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جس حکم پر عمل کرنے میں مشقت ہوتی ہو، دشواری ہوتی ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم کو پورا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اور جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہماری اپنی مرضی چلانا نہیں ہے، ہماری اپنی خواہشات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کبھی آدمی غصے میں ہو، ایسے موقع پہ اس سے کہا جا رہا ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ غصے میں بندہ کیا کرے؟ غصے کو اپنے قابو میں رکھے، صبر سے کام لے۔ انبیاء کرام کو حکم دیا گیا ہے صبر کرنے کا، اور سارے ایمان والوں کو حکم ہے صبر کرنے کا۔ اب غصے کا وقت ہے، غصے میں بندہ ہے، اس کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، وہ صبر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی مظلوم پر وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھاؤ گے ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی۔ شریعت ظلم سے منع کرتی ہے، زیادتی سے منع کرتی ہے۔
ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کر لیں گے تو پھر ہماری اس میں کامیابی ہے۔ سمجھایا جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا بہت سے ایسے لوگ ہیں، مسلمانوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا یہ حال چل رہا ہے کہ بھئی جو بھی حکم ہوگا اللہ اس کے رسول کا، اس پر ہم عمل کریں گے اس وقت جب ہماری وہ مرضی کے مطابق ہو۔ جب وہ مرضی کے خلاف چلا جائے، ہماری اپنی منشا کے خلاف چلا جائے، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا حکم آ جائے اللہ اس کے رسول کا، ہماری اپنی مرضی کے خلاف وہ ہو، اس پر عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہو، اس پر عمل کرنے سے کاروبار ہمارا بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، ہم اس حکم کو بازو رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار میں اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں چلے گا، کاروبار تو ہم اپنے حساب سے کریں گے۔ تو ایسا نہیں چلے گا۔ پورے دین پر چلنے میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے۔ ہم اپنی نہیں چلائیں گے، اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو اہمیت دیں گے۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا تو بس ہر حال میں ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، شہزادہ بادشاہ شہزادہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کا بڑا دشمن۔ کسی جنگ میں وہ پکڑا گیا، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کو لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا کہ بھئی اس کی گردن مار دی جائے، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اب ہاتھ آیا ہے، اس کو اس کی غداری کی سزا دی جائے، اس کی کرتوتوں کی سزا دی جائے اور اس کی گردن مار دی جائے۔ گردن مارنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری اپنی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تمہاری اپنی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بھئی گردن مارنے سے پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلا دیا جائے، ایک گلاس پانی پلا دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی پانی اس کو دے دو۔ اس کی خدمت میں پانی لایا گیا اور ایک گلاس پانی اس کو دیا گیا۔ تو اس نے پانی پینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پینے سے پہلے آپ میری گردن مار دیں، اس لیے آپ وعدہ کیجئے کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ میری گردن نہیں ماریں۔ حضرت عمر نے کہا بھئی ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں تیری گردن نہیں ماروں گا۔ اس نے پانی زمین پہ گرا دیا، پورا پانی زمین پہ ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ پانی میں پی نہیں سکتا اور آپ میری گردن مار نہیں سکتے، چونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ میری گردن نہیں ماریں گے، اور یہ پانی میں نے پورا بہا دیا ہے، اب یہ پانی میں پی نہیں سکتا اور آپ میری گردن نہیں مار سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذہانت پر تعجب ہوا، کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تیری گردن نہیں ماروں گا، اس لیے جا میں تجھے بخشتا ہوں اور تجھے میں چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اس کی گردن مار دیتے، اسلام اور مسلمانوں کا اس نے نقصان پہنچایا، لیکن قرآن کا حکم ہے کہ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ اس حکم پر عمل کرنے میں وہ حکم چاہے ہمارے مرضی کے مطابق ہو، وہ حکم چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو، اس حکم پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو حکم ہے قرآن کریم کا یہ میری مرضی کے خلاف جا رہا ہے، اس حکم پر عمل کرنے میں میری مرضی کے خلاف یہ حکم ہے، یہ نہیں دیکھا۔ بس یہ دیکھا کہ بھئی میں نے وعدہ کر دیا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بھئی جو وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بندہ آگے گیا، اس کے بعد پلٹ کے آیا، اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسی وقت مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے کہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، لوگ کہتے کہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، اس وجہ سے میں نے پانی مانگا اور یہ تدبیر میں نے اختیار کی، اور اس تدبیر کے ذریعے آپ کو میں نے اپنے قتل سے عاجز کر دیا۔ اس کے بعد میں اب میں اسلام لا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سامنے آ جائے، تو بس ایمان والا اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دے،
یہی اسلام ہے. جو بھی حکم ملے اس حکم پر ہم عمل کر کے بتائیں. اس موقع پہ اللہ کا حکم سامنے آیا کہ بھئی ایمان والے وعدہ کریں گے تو وعدے کو پورا کریں گے. وعدے کو پورا نہیں کرنے والا تو منافق ہوتا ہے. منافق کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ایمان والا ایسا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس کے نتیجے میں وہ جو بندہ تھا اسلام لانے پہ مجبور ہوا اور مسلمان ہوا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غسان کا ایک بادشاہ جبلہ ابن احم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے مکۃ المکرمہ. یہ بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے چلا. اب عمرے کے لیے جب عمرہ کیا جانے لگا وہ طواف کرنے لگا. طواف کے دوران میں غریب مسلمان تھا. اس کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی چادر کاندھے سے تھوڑا سا نیچے آ گئی. اس کو غصہ آ گیا. اس نے پوچھا کہ بھائی تو نے میری چادر کو کیوں کھلا؟ میری چادر پہ تو نے پیر کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، غلطی سے میرا پاؤں آپ کی چادر پہ پڑ گیا. تو اس کو غصہ آیا اور اس نے اس کو زور سے اس کے منہ پہ مارا کہ 2 دانت اس کے ٹوٹ گئے اور اس کی ناک زخمی ہو گئی. 2 دانت ٹوٹ گئے اور اس کی ناک زخمی ہو گئی. اب وہ روتا ہوا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور جا کے اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میرا پاؤں اس کی چادر پہ پڑ گیا، وہ بھی غلطی سے پڑا اور اس نے مجھے مار دیا جس کی وجہ سے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں اور میری ناک زخمی ہو گئی ہے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا. حالانکہ وہ بادشاہ تھا، اسلام لایا اور مسلمان ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے، چادر میری کاندھے سے اتر گئی ہے اور مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو مار دیا. اگر اس گھر کے تقدس کا خیال نہ ہوتا، کعبۃ اللہ کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو میں تو اس کی گردن مار دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جب تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے تو اب تجھے بدلہ دلایا جائے گا، تجھ سے قصاص لیا جائے گا اور تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا؟ میں تو بادشاہ ہوں، فقیر ہے، غریب ہے، ایک غریب کی وجہ سے مجھے مارا جائے گا، میرے دانت توڑے جائیں گے اور مجھے سزا دی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اسلام میں آ گیا ہے، تو اب تیرے اور اس غریب کے حقوق برابر ہو گئے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غریب ہے، بادشاہ ہے. بادشاہ بھی ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، بادشاہ ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، تیرے بھی دانت توڑے جائیں گے، تیری بھی ناک پھوڑی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دیجئے، 1 دن کی مہلت دے دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غریب سے پوچھا کہ بھئی کیا تو اس کو 1 دن کی مہلت دینے کو تیار ہے؟ اس غریب نے کہا کہ ہاں 1 دن کی مہلت دینے کو میں تیار ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ بھئی جا ٹھیک ہے، تجھے 1 دن کی مہلت دی جائے گی. وہ 1 دن کی مہلت لیا، اس کے بعد وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، عیسائیوں سے جا کے مل گیا اور مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اسلام کا جب حکم آ گیا سامنے، غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا فقیر ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا بادشاہ ہے. اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے. اب ہماری زندگی میں بہت سے ایسے حالات آتے ہیں کہ اس حالات میں آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو رہا ہے. اب شریعت کا حکم ہے کہ غصے کو قابو میں کر، شریعت کا حکم ہے کہ صبر کر، لیکن ایسے موقع پہ اگر وہ صبر نہیں کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا ہے. تو ہم کو جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس حکم پر ہم کو عمل کرنا ہے. چاہے وہ حکم ہمارے مزاج کے مطابق ہو، چاہے وہ حکم ہمارے مزاج کے خلاف ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جو حکم ہے ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا تو عمل کریں گے، مزاج کے خلاف ہوگا تو عمل نہیں کریں گے. اس حکم پر عمل کرنے میں فائدہ ہوگا تو عمل کریں گے، نقصان ہوگا تو عمل نہیں کریں گے. ایسی بات نہیں، فائدہ ہو نقصان ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر ہم کو عمل کرنا ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی کو انہوں نے دیکھا کہ یہودی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ہے. حضرت علی بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کی زرہ ایک یہودی نے چرا لی کسی طریقے سے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی جو زرہ تیرے پاس ہے وہ زرہ میری ہے. اس نے کہا کہ بھئی میری ہے. انہوں نے کہا میری ہے. دونوں نے کہا کہ بھئی چلو عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی زرہ کس کی ہے, وہاں پہ فیصلہ ہو جائے. مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں, ایک یہودی جھوٹ کہہ رہا ہے. حضرت علی کو پتا ہے کہ میری زرہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو عدالت میں جائیں گے. عدالت میں امیر المؤمنین پہنچ رہے ہیں, بادشاہ پہنچ رہے ہیں, قاضی شریح کی عدالت لگی ہوئی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ جو زرہ ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے کہ بھئی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے. تو حضرت قاضی شریح پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کیجئے, کوئی گواہ ہے تو پیش کیجئے. اسلامی قانون میں جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ زرہ آپ کی ہے تو آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا کہ یہ زرہ آپ کی ہے. 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 صاحبزادوں کو پیش کیا, جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما, دونوں کو پیش کیا اور کہا کہ یہ دونوں گواہی دیں گے زرہ کس کی ہے. حضرت قاضی شریح نے کہا کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے آپ کوئی دوسرا گواہ لے کے آئیے. حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں, یہ میرا غلام ہے, یہ گواہی دے گا. تو حضرت قاضی شریح کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کی گواہی سے کام نہیں چلے گا, 2 آدمی چاہیے, یہ تو ایک ہے, ایک اور گواہ آپ لے کے آئیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کوئی دوسرا گواہ ہے نہیں. تو پھر قاضی شریح کہتے ہیں کہ تو پھر یہ جو زرہ ہے یہ زرہ یہودی کی ہے, ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ زرہ یہودی کی ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. بادشاہ آپ ہیں, حکومت آپ کی ہے, عدالت آپ کی ہے, قاضی آپ کا مقرر کیا ہوا ہے. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں فیصلہ ہو رہا ہے, ایک یہودی کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہودی کی ہے, یہ زرہ حضرت علی کی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں, اس فیصلے کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, جب اسلامی عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ زرہ میری نہیں ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ مان لیتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے زرہ تو لے لے. اس کے بعد عدالت برخاست ہو جاتی ہے. وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ زرہ آپ کی ہے, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت میں انصاف ملے گا ہم کو یا نہیں ملے گا. وہاں پر آپ کے قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ عدالت میں بادشاہ آیا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ امیر المؤمنین ہے, یہ نہیں دیکھا کہ اس کے خلاف جاؤں گا تو میرا انجام کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں دیکھا. انصاف کے مطابق, اصولوں کے مطابق, اسلامی قانون کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا اور یہ زرہ میرے حوالے کر دی. میں تو بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے اندر انصاف بھی ہے یا نہیں ہے. اب مجھے یقین ہو چکا ہے, اس لیے آپ کی زرہ ہے, یہ آپ لے لیجئے. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی جب تو مسلمان ہو گیا یہ زرہ تو ہی رکھ, اپنے پاس رکھ, یہ زرہ میں تجھے دے دیتا ہوں. تو یہ اسلام ہے کہ بھئی جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے, اللہ کے حکم پر مسلمان فوری عمل کرے. اللہ کا جو بھی حکم آ گیا اس حکم پر عمل کرنا. ہم ہماری اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم اپنے حالات کو دیکھیں, ہم اپنی معاشرتی زندگی دیکھیں, معاملات کو دیکھیں, ہم اپنے تجارت کو دیکھیں, کاروبار کو دیکھیں کہ بھئی اللہ کا حکم سامنے آتا ہے لیکن اس حکم پر عمل کرنے میں ہم کو اپنا نقصان دکھائی دیتا ہے. اس حکم پر عمل کرنے میں ہم کو ہماری اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. اس حکم پر عمل کرنے میں ہم کو ہماری اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس حکم پر ہم عمل نہیں کریں. ایک صاحب آئے, آ کے انہوں نے اپنی داستان سنائی لمبی چوڑی اور کہا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, او سسرے بھی میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, سالہ بھی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. لمبی چوڑی داستان انہوں نے سنائی اور کہا کہ میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, ان سے معافی مانگنے لگانا چاہتا ہوں. وہ میرے سامنے معافی مانگے, مجھ سے معافی مانگے. میں نے کہا بھئی صبر کرو, معاف کرو, یہ قرآنی تعلیم ہے, قرآنی تعلیم ہے, صبر کرو اور دشمن کو معاف کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو, آپ کی سیرت کو دیکھو. آپ کو جیسا ستایا گیا, آپ کو جیسی تکلیفیں پہنچائی گئی ویسی تکلیفیں تو آپ کو نہیں پہنچائی گئی. اس لیے آپ کیا کرو, ان کو معاف کر دو. اگر معاف نہیں کر کے آپ بھی بدلہ لیں گے تو آپ میں ان میں کیا فرق رہے گا. سب سمجھانے کے باوجود پوری زندگی دین میں گزر رہی ہے, اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں
مجھے تو بدلہ چاہیے، میں تو انتقام لوں گا، یا پھر یہ کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے جھکیں، وہ اقرار کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگتے ہیں۔ ایسا ہمارا اپنا مزاج بنا ہوا ہے۔ ان سے کہا جا رہا بھائی قرآنی حکم ہے صبر کرو، ان سے کہا جا رہا کہ بھائی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ جب اچھائی سے دو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ قرآنی حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب یہ حکم سامنے آنے کے باوجود وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا، اس پہ عمل کروں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ میں دب گیا، ایسا محسوس ہو گیا کہ میں ہار گیا، ایسا ہوگا کہ بھائی میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہیں، ان کی جیت ہو گئی، ہماری ہار ہو گئی۔ ایسا مسئلہ چل رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کی زندگی دین میں گزر رہی ہے، دین پہ چلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم میں اور غیروں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ مسلمان ہندوستانی حکومت میں، ہماری اس حکومت میں، اس ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا، ہندوستانی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شیر شاہ سوری اس کا نام ہے، شیر شاہ سوری بادشاہ کا نام ہے۔ اس کا اپنا بیٹا تھا ایک، عادل خان اس کا نام تھا۔ وہ ہاتھی پہ سوار ہو کے نکلا، ہاتھی پہ سوار ہو کے وہ جا رہا تھا تو ایک مکان کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ وہ جو مکان تھا ایک مہاجن کا مکان تھا، اس مکان کے اندر اس کی بیوی غسل کر رہی تھی، پانی نہا رہی تھی۔ تو یہ چونکہ ہاتھی پہ سوار تھا، اس کے گھر کی دیواریں چونکہ چھوٹی تھی، اس کی نظر اس کی عورت کے اوپر پڑ گئی۔ برہنہ حالت میں اس نے اس کی بیوی کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد ایسے ہی دیکھتا رہا، اس کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا، ایک پان کا بیڑا اس نے اس کی طرف میں پھینکا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی اس خاتون کی نظر اس کے اوپر پڑی تو وہ مارے شرم کے اتنی، وہ چونکہ حیادار خاتون تھی، اس نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ خودکشی کرنے لگی۔ گھر کے مردوں نے، گھر کے لوگوں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جا کے شکایت کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کے خلاف بادشاہ سے کیا شکایت کریں گے؟ بادشاہ کے بیٹے کی بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کے سامنے جا کے اس کے بیٹے کی شکایت کریں گے تو کیا ہماری بات سنی جائے گی؟ یہ سوچ کے وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کو سمجھایا گیا، اس کے بعد میں اس کا شوہر بادشاہ کے پاس میں گیا اور جا کے سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے بیٹے نے ایسی ایسی حرکت کی ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم بھی ہاتھی کے اوپر سوار ہو اور میرا جو بیٹا ہے اس کی بیوی کے پاس آؤ، ایسے ہی ہاتھی پہ سوار ہو کے تمہارے بیوی کو میرے بیٹے نے جس حال میں دیکھا، میرے بیٹے کی بیوی کو تم اس حال میں دیکھو، برہنہ حالت میں دیکھو، تاکہ انصاف ہو جائے، برابری ہو جائے۔ لوگوں نے سفارش کی کہ بھئی آپ کے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، آپ تو بادشاہ ہیں، بادشاہ کی بہو کے ساتھ میں ایسا ہوگا تو بادشاہ کی عزت کہاں پہ باقی رہے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے حق میں سب برابر ہیں، امیر غریب سب برابر ہیں، بادشاہ کا بیٹا ہو، عام رعایا ہو، سب میرے حق میں برابر ہے، سب کے ساتھ میں انصاف کروں گا، ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ اخیر میں وہ جو مہاجن تھا وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو معاف کرتا ہوں، آپ ایسا مت کیجیے، آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو یہ میرے دوستو اسلامی تعلیمات ہیں کہ بھئی جب کبھی اللہ کا حکم سامنے آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ہمارے سامنے آ جائے، ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، بس اللہ کا حکم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، چاہے ہماری عزت جاتی ہوئی دکھائی دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہی کوئی وہ حکم نہ ہو، چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ خواہشات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم مسلمان سمجھے جائیں گے۔ تو اسلامی جتنے احکامات ہیں ان سارے احکامات پر ہم کو عمل کرنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، خواہ وہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہو یا ہماری اپنی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔